خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع المسیح کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق۔ اس کا پہلا باب پہلی سے چوتھی اور چوتھے باب کی 14ویں سے 21ویں آیت تک۔ چونکہ اکثروں نے یہ کوشش کی ہے کہ ان باتوں کو باترتیب بیان کریں جو ہمارے درمیان واقع ہوئی، جس طرح کہ انہوں نے ہم سے روایت کی جو شروع ہی سے خود شاہد اور کلام کے خادم رہے۔ اس لیے اے معزز تھوفلس، میں نے بھی مناسب سمجھا کہ سب کچھ شروع ہی سے ٹھیک دریافت کر کے باترتیب تیری خدمت میں تحریر کروں، تاکہ جن باتوں کی تو نے تعلیم حاصل کی ہے ان کی پختگی معلوم کرے۔ اور یسوع روح کی قوت سے جلیل کو لوٹا اور آس پاس کے سارے علاقے میں اس کی شہرت پھیل گئی، اور وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا اور سب اس کی تعریف کرتے رہے۔ پھر وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے مطابق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور اشعیا نبی کا تمار اس کو دیا گیا، اور جب اس نے تمار کھولا تو وہ مقام پایا جہاں یہ لکھا تھا، روح خداوند مجھ پر ہے، اسی لیے اس نے مجھے مسح کیا کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں۔ اس نے مجھے اس لیے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی اور کچلے ہوئوں کو آزادی بخشوں، اور خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں۔ اور وہ تمار لپیٹ کر خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جو عبادت خانے میں تھے ان سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں۔ تب وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ پورا ہو کر تمہارے کانوں میں پہنچا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ تشریف رکھیں۔ مسیح میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کے کلام کی روشنی میں خداوند یسوع مسیح آج اپنی اعلانیہ زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ کون سی اعلانیہ زندگی؟ کوئی بھی لیڈر ہے، چاہے وہ مذہبی لیڈر ہے اور چاہے وہ سیاسی لیڈر ہے، یا ویسے ہی اپنی برادری یا اپنے قوم کی وہ رہنمائی کرنا چاہتا ہے، تو اس کی زندگی کا ایک منشور ہوتا ہے، مقصد حیات، نصب العین، کہ یہ باتیں ہیں جن پر میں عمل کر کے یا جب میں لوگوں کی رہنمائی کروں گا تو یہ باتیں سب سے پہلے میرے لیے ترجیح کے لائق ہوں گی۔ مثال اس سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بہت ساری ایسی سیاسی پارٹیز ہیں اور ان کے نعرے ہیں، منشور نعرہ ہی ہوتا ہے۔ تو کچھ کہتے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان، اور کچھ انصاف دلانا چاہتے ہیں، اور بہت سارے ہر ایک کے اپنے اپنے منشور ہیں۔ اور جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو وہ لوگوں کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس چیز کا ہم نے نعرہ لگایا تھا ہم وہ آپ کے لیے پورا کرنے والے۔ تو یسوع مسیح ہمارے سامنے اپنا منشور رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ منشور میں نے اس کا خود انتخاب نہیں کیا، بلکہ اس کی پیدائش سے 700 سال پہلے اشعیا نبی اس منشور کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ جب مسیح اس دنیا میں آئے گا تو مسیح کی زندگی کا منشور یہ ہوگا کہ وہ مسکینوں کو خوشخبری دے گا، قیدیوں کو رہائی دے گا، اندھوں کو بینائی دے گا، اور کچلے ہوئوں کو آزادی، اور خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کرے گا۔ یہ مسیح کا منشور ہے کہ مسیح کا اس دنیا میں آنا اور مسیح کا اس دنیا میں آ کر لوگوں کو کس قسم کی رہائی اور کس قسم کی اس نے زندگی بخشنی۔
تو یہ منشور سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یاد آتا ہے مقدس متی کی انجیل اس کا 25واں باب، اور اس کے 25ویں باب میں خداوند یسوع مسیح لوگوں سے کیا کہتا ہے جب اس سے خدا کی بادشاہی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ میں کہوں گا جو عدالت تخت پر جب بیٹھوں گا تو دائیں اور بائیں میں کن کو بٹھاؤں گا، کہ میں بھوکا تھا تو تو نے مجھے کھانے کو دیا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پینے کو دیا، اور میں قید میں تھا اور تم مجھے ملنے کے لیے آئے، بیمار تھا تم نے میری تیمارداری کی۔ تو لوگ اس سے کہیں گے کہ خداوند کب تو بھوکا، ننگا، پیاسا اور ضرورت مند ہمارے پاس آیا تھا تو ہم نے تمہاری مدد کی۔ تو خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ اگر تم نے ان چھوٹوں میں سے یعنی آپ کلیسیا میں سے کسی ایک کے ساتھ ایسا کیا تو میرے ساتھ ایسا کیا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں ان سے بھی کہوں گا کہ ملعونوں، شیطانوں، میرے سامنے سے دور چلے جاؤ، کس جگہ پر؟ اس ہمیشہ کی آگ میں، کیونکہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانے کو نہ دیا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پینے کو نہ دیا، بیمار، قیدی، اور تو میری مدد اور تیمارداری کے لیے نہ آئے۔ تو کہیں گے خداوند کب ہم نے تجھے بھوکا، ننگا، پیاسا دیکھا؟ کہا کہ ان چھوٹوں میں سے اگر کسی کے ساتھ ایسا نہ کیا تو میرے ساتھ بھی ایسا نہ کیا۔ تو یہ آج کا کلام جو یسوع کا منشور ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے ججمنٹ ڈے یعنی تخت عدالت پر بیٹھنے والے دن کن چیزوں کا حساب ہوگا اور کن چیزوں کی بنا پر ہمیں دوزخ یا جنت، ہمیشہ کی زندگی یا فنا ملے گا۔ تو یہ باتیں ہمارے ذہن میں صاف اور کلیئر ہو جانی چاہیے کہ مسیح کی زندگی کا مقصد کیا، اور مسیح جب اپنی زندگی کا مقصد ہمارے سامنے بیان کرتا ہے تو مسیح ہم سے بھی یہی خواہش رکھتا ہے کہ جو اس کے پیروکار ہیں وہ بھی مسیح کی اسی طرح کے منشور کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور آج کا یہ دوسری تلاوت جو آپ نے کلام سنا ہے، دوسری تلاوت، اس میں بڑا خوبصورت پیغام خداوند نے اور خداوند کے یہ جو رسول ہے مقدس پالوس رسول وہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں، وہ ترتیب بتاتے ہیں کہ اگر مسیح کا منشور ہماری زندگی میں ہے تو ہمیں کس قسم کی ترتیب کو فالو کرنا۔ وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے اگر خدمت کے لیے جو لوگ چنے گئے ہیں، سب سے پہلے کن کو خداوند یسوع مسیح نے چنا تھا؟ رسولوں کو۔ رسول 12 ہے، شاگرد بہت سارے۔ رسول کا مطلب بھیجا ہوا ایک مشن کو لے کر، اور رسولوں کے اعمال ایکٹس آف دی اپوسٹلز اس میں ذکر ہے کہ رسول صرف 12 تھے، اور جب یہ رسول 12 پوری دنیا میں نہیں جا سکتے تھے تو انہوں نے اپنے مددگار تقریب دیے اور ان پر ہاتھ رکھ کر دعا کی اور انہیں مقرر کیا۔ اور رسولوں کے بعد کن کو انہوں نے مقرر کیا؟ اپنے جانشینوں کو، وہ کاہن۔ کلام میں رسولوں کے اعمال میں بڑا واضح الفاظ میں یہ ذکر ہے کہ رسولوں نے کاہن مقرر کیے، اور اس کے بعد ڈیکنز ہیں، ان کی خدمت بھی وہاں پر بیان کر دی گئی کہ رسول ہر جگہ پر نہیں ہو سکتے۔ رسولوں کا کام مسیح کا پیغام دنیا کے ہر اس خطے میں پہنچانا ہے جہاں تک ابھی تک لوگ مسیح کو نہیں جانتے تھے۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ چیریٹی ورکس یعنی کہ خدمت خلق کے کام جو ہے وہ رکاوٹ بن رہے تھے کہ ایک بندہ خدا کا کلام سنائے یا وہ لوگوں کی خدمت کرے۔ تو انہوں نے اپنی مدد کے لیے اور لوگوں کا انتخاب کیا، اور وہ ڈیکن تھے، شماس تھے، جن کا کام بیواؤں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، جتنے بھی سوشل کام جو سوشل ورکر کرتے ہیں، یہ سارے یعنی خدا کے کلام کی منادی کے علاوہ یہ کام انہیں سونپ دیے گئے کہ تم لوگوں نے یہ کام کرنے۔ اور اس کے بعد ترتیب چلتی گئی، انہوں نے اپنی مدد کے لیے اور
لوگ مقرر کیے جنہیں ہم ایلڈر صاحبان کہتے ہیں، جو اپنے اپنے گھروں میں ہی رہتے ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں ہی رہتے ہیں، لیکن وہ ان تمام لوگوں کے مددگار ہوتے ہیں تاکہ خداوند کی منادی کا کام اس ترتیب سے چلتا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پہلی صدی سے لے کر آج تک یہ ترتیب ویسی ہی کی ویسی، اور خداوند نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ میں اس روح خداوند مجھ پر ہے، اس لیے اس نے مجھ سے مسا کیا کہ میں مسکینوں کو خوشخبری دوں۔ اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بینائی اور کچلے روحوں کو آزادی بخشوں، اور خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں۔ یہاں پر خداوند کے کلام کی منادی ہے۔ خداوند کے کلام کی منادی کے ساتھ ساتھ معاشرتی اور دنیاوی کام بھی اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ ابھی میں کاہن ہوں، میں بیک وقت بہت سارے کام نہیں کر سکتا۔ میں یہاں تو خداوند کے الطار کی خدمت کروں گا یا خداوند کا کلام سناؤں گا۔ اس لیے کلیسیا نے فادروں کی بھی کئی اقسام ہیں جن کو مختلف قسم کے منشور دے کر پوری دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اس لیے آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ کوئی فرانسسکن ہے، جیسے مقدس اینتھنی کا لباس آپ نے دیکھا ہے کہ براؤن کلر کا وہ ہیبٹ پہنتا ہے، وہ فرانسسکن ہے۔ اس کے بعد ڈومینیکن ہے، جن کے یہاں پر لباس کے اوپر بیلٹ بندھا ہے، بیلٹ کے ساتھ روزری ہے۔ اس کے ساتھ کئیوں کی یہ جہاں لباس پہنتے ہیں لال رنگ کی یا کالے رنگ کی پٹی، مختلف قسم کے لباس اور مختلف قسم کے منشور یا کام انہیں سونپے گئے۔ اور اسی لیے مختلف قسم کی سسٹر سے بات بھی، ویسے تو سسٹر سے بات ہم جرنل نام لیتے ہیں، لیکن ان کے لباس سے ہم ان کی پہچان کرتے۔ ان کا کام کیا ہے کہ کاہن خداوند کے گرجا گھر میں کھڑا ہو کر خدا کا کلام سناتا ہے، پاک قربانی گزرانتا ہے، لیکن سسٹر سے بات خداوند یسوع مسیح کے منشور کو لے کر آگے چلتی ہیں۔ کیسے کہ مسکینوں کو اور کچلے ہوئوں کو آزادی دلانا۔ اور میں نے آپ کو اس گرجا گھر میں بتایا تھا کہ یہاں پر اگر ہم اپنے آپ کو بیان کرنے لگے تو شاید ہم ایک چینل کھول لیں تو لوگ کہیں گے کہ اتنا کام یہ کلیسیا پوری دنیا میں کر رہی ہے جس کی آپ کی سوچ ہے، لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ہمیں یہ اجازت ہوتی ہے کہ جب یہ بندہ کوئی سسٹر کوئی فادر مر جاتا ہے تو پھر بھی بتایا جاتا ہے اس کے تیسرے پر کہ اس بندے نے یا کلیسیا کے حکم کے مطابق کون کون سی خدمات سر انجام دی۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو تیرا داہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بھی جب اپنی زندگی میں بہت سارے کام کیے تو ہمیشہ جب وہ معجزہ کر کے گزرتا تھا تو شاگرد کہتے تھے کہ آئیں ہم لوگوں کو بتائیں، کہتا نہیں نہیں نہیں، جس کو وہ شفا دیتا اس کو وہ کہتا ہے کہ تو اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ لیکن وہ نشر تو کرتا تھا، بتاتا تھا، جیسے ایک اندھے کو آنکھیں دیتا ہے اور جب وہ کہتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں کہ مجھے شفا کس نے دی، تو پھر وہ اسے ڈھونڈتا ہے۔ یہودیوں سے پوچھتے ہیں تجھے یہ شفا کس نے دی؟ وہ کہتا میں نہیں جانتا، کیونکہ میری تو آنکھیں بند تھی اور جس بندے نے مجھے شفا دی ہے میں اس کو نہیں جانتا۔ پھر خداوند یسوع مسیح اس بندے کے پاس پھر دوبارہ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ شفا پا لینا ہی سب کچھ نہیں ہے، جس نے تجھے شفا پر دی ہے کیا تو اس پر ایمان لاتا ہے؟ جب وہ ایمان لے آیا، یسوع مسیح کو جان گیا، تو پھر خداوند نے یہ نہیں کہا کہ آپ جا تو چرچ میں کھڑا ہو اور میرے نام کی گواہی دے کہ مجھے شفا کس نے دی؟ فلاں نے دی۔ کہتا ہے یہ ضرورت نہیں ہے، ضرورت یہ ہے کہ تیرا ایمان ریسٹور ہوا، بحال ہوا اور تو نے شفا پائی، اور اس سے بڑی کوئی اور خدمت ہے نہیں اور نہ اس کو مینشن کرنے کی ضرورت۔ پاکستان میں ہمارے تقریباً 1000 سے زیادہ چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز ہیں۔
जिन में सबसे बड़ा सिंध में दारुल सुकून है। तकरीबन 250-400 के करीब, 250 तो जो है फीमेल है और मर्द मिलाकर 400 के करीब ऐसे लोग हैं जो अपने हाथ पांव सलामत नहीं रखते और जो उठकर अपने हाथ से खाना नहीं खा सकते, आपके अपने हाथ से कोई भी काम नहीं कर सकते और ना वॉशरूम जा सकते। खुदा ना करे आपके घर में कोई बच्चा या बच्ची इस किस्म की पैदा हो जाती है जो आप बचपन में तो संभाल सकते हैं, लेकिन जो ही उसकी उम्र बढ़ती जाती है ना आप बच्चे को संभाल सकते हैं और ना आप बच्ची को संभाल सकते। वो कि औलाद आपकी है, आपसे ज्यादा मोहब्बत उसे कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है और वो गली मोहल्ले में जाता है, किसी को नुकसान पहुंचाता है, तो गली मोहल्ले वाले शिकायतें कर करके या हो सकता है कि वो ही उसे नुकसान पहुंचा दे और आप अपना काम काज करेंगे, अपने दूसरे बच्चों की देखभाल के लिए मजदूरी करेंगे कि यहां उस बच्चे को आप 24 घंटे देखते रहेंगे। किस शख्स के पास टाइम है? किसी के पास टाइम है कि आप अपने रिश्तेदारों को बुलाकर कहेंगे जी मैं ड्यूटी पर जाना चाहता हूं, मेरे इस बच्चे या बच्ची की आप देखभाल करें। तो फिर क्या इस खिदमत को आपके हिस्से का बोझ हम अपने कांधे पर उठाते हैं और ये बच्चा और बच्ची और सिस्टर साहिबान और ब्रदर साहिबान के पास भेजते हैं जो अपने बच्चे समझकर इनकी देखभाल करते। सुबह से लेकर शाम तक मुसलसल उनकी देख रेख नहीं। तो ये है जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चे। फिर इसके बाद दिमागी तौर पर माजूर बच्चे, हम इनके लिए स्पेशल चिल्ड्रन लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ये माजूर लफ्ज जो है ये बुरा लफ्ज है, तो वैसे समझाने के लिए कि इनकी देखभाल अगर आपके माँ और बाप का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है और आप इश्तिहार देते फिरते हैं जी हमारा फलां बंदा, मेरी माँ मेरा बाप गुम गया है, उसे ढूंढ कर फिर मिल जाता है, वो फिर गुम जाता है, और आप कहते हैं कि इसका बाप के गली मोहल्ले रिश्तेदार कहते हैं कि जी नहीं हम क्या करेंगे, हम इसको संभालते। एक बंदा 24 घंटे उसको संभालने और उसकी खिदमत के लिए चाहिए, तो आप नहीं कर सकते। ये भी आपके हिस्से का बोझ किसी और ने उठाना है और आपके इस किस्म के मरीजों के लिए भी एक अलग अदारा है जिसमें खिदमत करनी है। इसलिए मुख्तलिफ किस्म की सिस्टर से बात, मुख्तलिफ किस्म के लिबास पहनकर वो उनकी खिदमत करती। और इसके बाद आप देखें कि आपके घर में अगर किसी को जख्म हो जाते, बेड सोल कभी देखे किसी ने? कोई बंदा कहते जी मैंने बेड सोल देखे, ये बच्चे हॉस्पिटल में जो उन्हें पता है बहुत बड़ा जख्म होता है। ये किस वजह से होता है? बेड के ऊपर मुसलसल लेट लेट के वो जख्म बढ़ता और यकीन करें कि जितना 6 से 7 इंच और इससे भी कभी ज्यादा इनकी गहराई होती है जख्मों की, और उनको रोज साफ करना। और आप एक फिंसी को अपने सामने खोले, किसी की अपनी तो खोल सकते हैं लेकिन किसी की आपको वॉमिटी होगी, आपका दिल खराब होगा और आपके जहन से ये बात ही नहीं जानी कि किसी का, आप उसके पास नहीं बैठेंगे कि शायद इसे खारिश है, इसकी बीमारी मुझे ना लग जाए इसलिए मैं उससे फासला रखूंगा। और जब ये पता चल जाए कि ये बीमारी जिंदगी की आखिरी सांस तक नहीं खत्म होने वाली, तो फिर आप ऑल्टरनेटिव उसके मुतबादल रास्ते ढूंढने शुरू कर देंगे और भी कहेंगे क्या किया जाए, इस बंदे को अब क्या करे, दुनिया का निजाम भी चलाना है और काम करने हैं, इसके लिए भी कोई ऐसा शख्स चाहिए जो इसको संभाल सके। इसलिए उसको भी आपका ये बोझ उतार कर किसी और के कांधे पर रख दिया जाता है और कहा जाता है कि फलां अदारा है, वहां पर इनकी देखभाल कर की जाती है। और आपका कंट्रीब्यूशन क्या, आप देते क्या? अगर आप अपने एससी स्कीम के बच्चे जमा करवा कर आते हैं तो कोई महाना फीस नहीं है, कोई आपको पे नहीं करना पड़ता, ना उसके खाने का, ना पीने का, ना सोने का, ना पहनने का, हर किस्म की जिम्मेदारी आपकी खत्म।
اور اپنی ذمہ داری آپ کسی اور پر ڈال دیتے ہیں، اور جب یہ ذمہ داری آپ ڈالتے ہیں تو پھر آپ کئی دفعہ اس کو پوچھنے کے لیے بھی نہیں جاتے کہ چلے ہماری مصیبت ٹلی ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو آپ کی یہ ساری قسم کی جو کمزوریاں اور بوجھ ہے ان کو اپنے کاندھے پر اٹھانا، کیونکہ مسیح نے کہا ہے کہ میرا منشور یہ ہے کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں، اندھوں کو بینائی دوں اور کچلے ہوئوں کو آزادی بخشوں۔ تو یہ خدمت ہے جو چھپی ہوئی ہے، جو آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن مسیح کی اس تعلیم کو اپنے سامنے رکھ کر ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک اور مشن ہے سینٹ ایجیڈیو، جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم قیدیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ مہینے میں، یہاں خدا کا شکر ہے احمد آباد میں تو کوئی قیدی نہیں ہے، لیکن مہینے میں ایک دفعہ ہم ان قیدیوں کے پاس عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اسپیشل پرمیشن لے کر۔ عبادت تو خیر کرتے ہی ہیں ہم، لیکن عبادت کرنے کا ایک مقصد ہے۔ جب ہم قیدیوں سے ملتے ہیں تو ان کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ کئی لوگ صرف چند روپوں کے جرمانے کی وجہ سے لمبی قید میں ہوتے ہیں، اور ہماری ایسی کچھ، یہ سینٹ ایجیڈیوس کا میں نے ذکر کیا، یہ ایسی ہے کہ جو ناانصافی کے طور پر جیل میں موجود قیدی ہے، اگر ان کے جرمانہ ہے 1 لاکھ 2 لاکھ 50,000 کچھ بھی ہے، تو ان کے سپرنٹینڈنٹ سے بات کر کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی قید کم کروا کے اس کو ہم آزاد کروائیں۔ لیکن یہ ذمہ داری کس کی؟ پہلے کبھی 1 لاکھ روپے کی ویلیو ہوتی تھی، آج کل نہیں ہے۔ آج کل تو یہ عام رقم سمجھی جاتی، تو اس کا رینج کرنا بھی آسان ہے۔ پہلے تو لاکھ سمجھو کہ بہت امیر ترین شخص کے پاس یہ رقم ہوتی تھی، آج ہر دوسرے بندے کے پاس ہے۔ تو کس کی ذمہ داری ہے کہ خاندان اگر آپس میں متحد ہے تو 5-5 2-2 3-3 ہزار اکٹھے بھی کیے جائے تو ایک خاندان کا فرد جو سزا میں ہے آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں کرتے، کہتے جی آسان ہو کیا سی فلانا کام کر، تو آپ اپنی ذمہ داری سے ہٹ جاتے ہیں، اور پھر جب آپ اس کے لیے کچھ نہیں کرتے تو یہ بھی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے اس کو قید سے کیسے آزاد کروانا۔ یہ ہے قیدیوں کے پاس جانا، اور اس کے بعد کچلے ہوئوں کو آزادی بخشنا۔ کچلے ہوئوں کو آزادی بخشنا آپ کے محلے کی گلی نالی پکی کروا لینا یہ کوئی مشن نہیں ہے۔ آپ کو مختلف قسم کے وسائل دلوا دینا، آپ کو فنڈز دلوا دینا یہ کوئی آزادی نہیں ہے۔ آپ کے حق کے لیے لڑنا، اور اس کے لیے ہمارا ایک کمیشن ہے جسے ہم پیس اینڈ جسٹس، عدل و انصاف کا ادارہ، جو خدا نہ خواستہ جیسے یہ حویلیاں میں وہ ہماری ایک بیٹی تھی جسے بائی فورس کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، یا وہ آرزو ہے جو کراچی میں ہے اس کے ساتھ یہ ظلم ہوا، تو اس کے پاس ماں باپ والدین کے پاس مسائل نہیں ہے، تو یہ ادارہ بغیر شور کیے ان لوگوں کی مدد کرتا ہے، اور پھر کیس میں جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں ان کو تحفظ دینا، لڑائی کرنا، پروٹیسٹ کرنا اور مختلف اداروں سے ملنا اور اس کے لیے آواز اٹھانا، یہ اسی ادارے کا کام ہے۔ لیکن یہ کس کی ذمہ داری؟ اگر آپ کے گھرانے میں کوئی مصیبت آ جائے تو ماں باپ کی ہے نا، یا رشتہ داروں کی؟ اگر وہ ساتھ چھوڑ جائے تو پھر یہ ادارہ جو ہے وہ آپ کی مدد اور رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں بہت سارے چرچز ہیں، بہت سارے، مجھے تعداد ان کی نہیں یاد، بہت سارے، ہر گلی محلے میں ایک چرچ ہے اور ہر ایک کی اپنی خدمت جاری ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر ان پر 295C یعنی یہ توہین مذہب کا الزام لگ جاتا ہے، اور دنیا کی، یہ پاکستان کی عدالتوں میں یہ کام چلتا ہے، تو پاکستان میں صرف ایک ہی ایمبیسی ہے اور وہ کیتھولک چرچ پاپائی سفیر ڈپلومیٹ انکلیو میں وہاں پر منتخب ہے، حکومتی تعلقات ہیں،
یہ معاملہ ان کے پاس جاتا ہے۔ پاپائی سفیر کیتھولک چرچ کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن پتا چلتا ہے کہ ایک مسیحی جیسے آسیہ بی بی اس کو تکلیف ہے، تو پاپا اعظم کے سفیر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون سے چرچ جاتا رہا جاتی رہی ہے۔ حالانکہ ان کو حکومت کے ساتھ ان معاملات کی بات کرنی چاہیے، لیکن وہ خاموشی کے ساتھ مختلف حکومتوں سے رابطہ کر کے، جرمنی ہے یا اور ممالک ہے، فرانس ہے، ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں کہ ہمارے اس بندے یا بندی کو یہاں سے نکال کر اپنے پاس اکوموڈیٹ کر لے، اس کے لیے سارے وسائل، سارے راستے، ایون کہ اس کی ٹکٹ کا بھی سارا انتظام وہ خود ہی کرتے ہیں خفیہ طور۔ اور جب یہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں، کیونکہ مسیح نے کہا کہ اگر تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کیا تو میرے ساتھ کیا، کیونکہ آج کا کلام ایسا ہے، اس لیے میں یہ ساری باتیں آپ کو بیان کر کے بتا رہا ہوں کہ اس قسم کی خدمات ہوتی کہ آہستہ آہستہ ہم بہت ساری خدمات کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس یہ آرمی برن ہال ہے، یہ بارہمولہ میں ہمارے پاس یہ ادارہ، ویسے تو یہ جرمنی میں برن ہال کا مطلب ہے کہ برننگ سٹریم، جو وہاں سے اس کا نام جو ہے یہاں پر رکھا گیا۔ پارٹیشن کے بعد 1947 میں جب وہاں کے لوگ یہاں نہیں آ سکتے تھے، یہاں کے وہاں نہیں جا سکتے تھے، تو اس دور کی حکومت نے ہمارے فادر سے ریکویسٹ کی کہ یہاں بھی اس قسم کا ایک ادارہ ہونا چاہیے، کیونکہ اب ہم وہاں سے وہاں نہیں جا سکتے۔ تو جب یہ ادارہ کھولا گیا تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہاں پر جو کرسچنز ہیں ان کو ہم نے ترقی دینی ہے، یا پہلے تو کرسچن اتنے زیادہ نہیں تھے۔ وجہ کیا تھی؟ ان پہاڑوں میں یہ اتنے 3 کیمپسز کھولنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر دوسری قوموں کے بچے پڑھیں گے اور وہ فل فیس دیں گے، یعنی کہ عام لوگ فیس نہیں دیتے۔ تو ہمارے اس کے علاوہ 98 سکول اور ہیں، جن میں سے بہت غریب سکول ہیں، مختلف گاؤں میں ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سکول ہیں جہاں پر بچے یا والدین اتنی فیس نہیں دے سکتے۔ تو کیا کرتے ہیں، یہاں سے جو انکم ہوتی تھی، انکم جنریٹنگ سکول تھا، یہاں کی کمائی سے ہم ایک جگہ پر اسے جمع کرتے اور پھر جو چھوٹے چھوٹے گاؤں میں سکول ہیں ہمارے، ان سکولوں کی ہم مدد کرتے، جس میں ٹیچروں کی تنخواہیں اور جو بچے فیس نہیں دے سکتے ان کو بڑے ہی کم ریٹ پر ہم وہاں پر بچوں کو تعلیم دیتے، یعنی کسی جگہ سے کمائی کر کے کسی جگہ پر اس کو ہم خرچ کرتے تھے۔ بعد میں جب 1977 میں ہم سے یہ آرمی برن دے دیا گیا اور اس کے بعد ہم اس کے متبادل انہوں نے راولپنڈی میں سینٹ میریز اکیڈمی جلالہ زار میں وہ سکول کی ہمیں جگہ بھی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اب وہ سکول جو ہے اس کے مقابلے میں ہماری مدد کر رہا۔ اور یہ خدمت کے طریقے، اور لوگ ہمیں اگر یہ کہیں کہ ہمارے بچوں کو یہاں پر داخلہ نہیں ملتا، اسی کے مقابلے کا سکول ہوگا، لیکن کہیں گے کہ ہمیں برانڈ چاہیے۔ تعلیم وہی ہے، ہم تو مین مقصد تو ہمیں تعلیم دینے کا ہے، اور جو بڑے بڑے آپ کو سکول ہمارے نظر آتے ہیں ان کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں سے اپنی کمائی کر کے، کیونکہ پیسے درختوں پر تو نہیں لگتے، تو یہاں سے گو کہ ادارہ ہمارا ہے، سب کچھ ہمارا ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تعلیم دیں۔ اور میں نے کہا کہ ہمارے 98 سکول ہے، اور آپ کو اب موقع دے کبھی کبھی وزٹ کرے، ایسی جگہوں پر ہے کہ آپ کی سوچ۔ تقریباً اس سے 48 سکول ہمارے ایسے ہیں جو تعلیم بالغ ہیں، جو سسٹر سے بات ہے، جیسے دوسرے علاقوں میں کوئی ایسی جگہ پر جیسے خواتین پڑھنا چاہتی ہیں، اور لیکن ان کو گھر کے مسائل اتنے زیادہ تھے یا وسائل نہیں تھے تو وہ تعلیم نہیں حاصل کر سکی، تو ان خواتین کو پڑھانے کے بعد سلائی سینٹرز ہیں جہاں پر انہیں برسر روزگار کیا جاتا ہے، تاکہ وہ ایک تو پڑھ لکھ جائیں تھوڑا سا پرائمری تک، اس کے بعد سلائی کڑھائی کا کام کر کے کم از کم اپنے خاندان کے لیے کچھ نہ کچھ کما سکے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کہہ سکتے ہیں کہ سیٹ اپ ہے، جس کو میں آپ کو یہاں پر بیان کر رہا ہوں،
کیونکہ یہاں آج کلام میں ذکر ہے کہ خدا نے مسیح کا بدن ہمیں بنایا اور جس کے مختلف اعضاء ہیں ہم، لیکن ہمارا مین مقصد اور نقطہ کیا ہو جانا چاہیے؟ میں اکثر کئی دفعہ دوسری کلیسیاؤں کے پاسٹر صاحبان سے بات کرتا ہوں، میں نے کہا کہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی مخالفتیں آپس میں چھوڑ کر کیوں ایک مقصد کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے؟ گو کہ ہم مانتے ہیں کہ شاید جو کام میں کر سکتا ہوں وہ آپ نہیں کر سکتے، جو آپ کر سکتے ہیں میں نہیں کر سکتا، لیکن ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ مسیح کی بادشاہت قائم ہو، مسیح کے نام کو جلال ہو، اور ہم سب مختلف قسم کے کام آپس میں بانٹ کر خدا کی بادشاہی کے لیے کام کریں۔ مین مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کریں کہ اگر بار بار ہم لوگوں کو بپتسمہ دے رہے ہیں تو یہ کیتھولک چرچ کے لوگ ہیں، یہ وہاں جا کر بپتسمہ لے لیتے، جو آلریڈی بپتسمہ یافتہ ہے، مسیح کو جانتے ہیں، انہیں دوبارہ مسیح کو روشناس یا متعارف کروانے کی ضرورت کیا؟ اگر ایسا مقصد ہے تو ان قوموں اور ان لوگوں کے پاس جائیں جو مسیح کو نہیں جانتے۔ یہ مشن ہونا چاہیے۔ جو پہلے سے مسیح کو جانتے ہیں ان کو مسیح کے بارے میں بتانے کا کیا فائدہ؟ اس کے مقصد بھی آپ جانتے ہیں کہ اگر یہاں پر یہ لوگ ہیں تو کسی اور چرچ میں لوگ ہوں گے تو کیا مقصد ہوگا؟ کیا یہاں مسیح کے بارے میں نہیں بتایا جاتا کہ وہاں مسیح کو لوگ زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں؟ اور اگر جانتے ہیں تو مسیح کی تعلیم یہی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ پریچنگ یا پرستش جو ہے یہ ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر خداوند کے فرشتے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اسے ہر روز قدوس کہہ کر پکارتے ہیں، لیکن زمینی زندگی میں ہمارا مقصد حیات اپنے ہمسائے سے پیار کرنے کے لیے، اپنے ہمسائے کو پیار کرنے کے لیے، اپنے ہمسائے کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے۔ اور اسی لیے اگر ہمارا مقصد مسیح کی تعلیم کو دنیا میں عام کرنا ہے تو مسیح کی تعلیم کا ایک حصہ ہے اتحاد، یونٹی، کہ ہم سب اکٹھے مل کر خدا کی بادشاہت کو قائم کریں۔ اور جو آج بات دوسری تلاوت میں کی گئی، کوئی آنکھ ہے، کوئی کان ہے، کوئی ناک ہے، کوئی بازو ہے، جو مختلف اعضاء ہے جسم کے، اور اگر خدا نے مجھے آنکھ بنایا تو میں کہوں کہ میں آنکھ کی ہوں، مجھے کان بھی ہونا چاہیے۔ آنکھ سن نہیں سکتی، کان سن سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے خدا نے جان بوجھ کر انسان کو مختلف اعضاء مختلف بنایا ہے تاکہ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت پیش آئے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہمارے لیے نہایت اہم ہے۔ یہاں پر لکھا ہے خدا نے کلیسیا میں بعض مقرر کیے ہیں اول رسول، یعنی جن کے ہم جانشین ہیں صدیوں سے، کہ رسولوں نے ہاتھ رکھے، اور پھر کاہن مقرر کیے، اور کاہنوں سے آگے یہ سلسلہ چلتا چلتا آج تک قائم ہے۔ کلام پاک میں نہ آپ کو کوئی لفظ پاسٹر ملے گا اور نہ آپ کو پادری ملے گا۔ یہاں پر اگر خدا کی خدمت کے لیے مقرر جو لوگ کیے، رسولوں کے اعمال کی یہ کتاب پڑھے، آپ کو خداوند کا کلام پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا کہ کیسے خدا کا نظام چلا، خدا کا چرچ چلا، اور خدا کے کلام کی منادی ہوئی، اور کیسے لوگوں نے دنیا کے آخر تک یہ سارا کچھ قائم کیا۔ اول رسول، دوئم نبی، سب سے پہلے رسول نبی خدا سے ڈائریکٹ سنتا، اور سوئم معلم، یعنی جو دنیا میں تعلیم دینے والے استاد، پھر معجزوں کی قدرت کرنے والے، اور پھر درجہ دیکھے، پھر نعمت شفا، اور پھر نعمت امداد، اور نعمت حکومت، اور نعمت زبان کی کثرت۔ کیا سب رسول ہیں؟ کیا سب نبی ہیں؟ کیا سب معلم ہیں؟ کیا سب معجزے دکھا سکتے ہیں؟ کیا سب نعمت شفا سب کو حاصل ہے؟ کیا سب طرح طرح کی زبانیں بول سکتے ہیں؟ کیا سب ترجمان ہیں؟ تو یہ خوبیاں ہیں جو خدا نے ہر ایک انسان کے اندر پیدا کی ہیں، لیکن یہ اس لیے نہیں کی کہ میں کسی کو نیچا دکھاؤں،
میں کسی کو نیچا دکھاؤں، اس لیے کہ سب مل کر مسیح کے جلال کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، اچھے کے لیے، کسی کی اچھائی کے لیے۔ تو یہ خداوند ہمیں سکھاتا ہے، اور جب یہ مسیحوں میں اتحاد ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ مسیح کے نام کو جلال پہنچے، اس کا منشور ہمارے سامنے واضح ہوگا، اور وہ ہمیں کہتا ہے کہ میری زندگی کا منشور ہے کہ میں مسکینوں کو خوشخبری دوں، اندھوں کو بینائی دوں، قیدیوں کو رہائی دوں، اور کچلے ہوئوں کو آزادی بخشوں۔ جب مشنری اس خطے میں بھی آئے، پہلے اتنے زیادہ چرچز نہیں تھے، 1840 میں مقدس توما کے بعد 1840 میں دوبارہ یہ جو مل ہل فادر تھے جنہوں نے یہ برن ہال، یہ سارا چرچ بنایا، یہ وہ آئے۔ یہ کیسے آئے؟ یہ چیپلن تھے آرمی کے ساتھ، آرمی کیونکہ بہت سارے کرسچن تھے، اس میں سارے فوجی تھے، انہیں عبادت کے لیے فادر چاہیے تھے، وہ اپنے ساتھ یہ فادرز لے کر آئے، جس ملک سے آئے اس ملک سے انہوں نے اپنے ساتھ چیپلن، پھر چرچز اس لیے ہمارے کینٹ کے اندر ہے کہ وہاں پر چرچز بنائے، ان کو عبادت کروانے کے بعد یہ فادر صاحبان خاموشی سے نکل جاتے تھے علاقوں میں، اور وہاں جا کر عام لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے۔ اور ان عام لوگوں میں کون تھے؟ ہندوؤں کی 4 قسمیں، 4 ذاتیں، برہمن جو ان کے مطابق دماغ سے پیدا ہوئے، ان کا مطلب ان کا کام دنیا میں یا ان کے علاقے میں حکومت چلانا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں چلا سکتا۔ برہمن جو ہے، لائٹیں نہیں آن کر ٹوٹی ماری، برہمن جو ہے وہ دماغ سے پیدا ہوئے، یعنی وہ حکومت کرتے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جو بازوؤں سے پیدا ہوئے ہیں انہیں وہ ودیش کہتے ہیں، اس کا مطلب یودھا، جو لڑائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اور ان کا کام صرف فوج میں جنرل ہو سکتا ہے یا فوج میں لڑائی جھگڑے کے لیے یا دوسرے قوموں کو دفاع کے لیے۔ اور اس کے بعد تیسری ان کی ذات ہے کشتری، جو پیٹ سے پیدا ہوئے، یہ ذمہ داری جیسے ہوتی ہے کھیتی باڑی یہ کرنا ہے، یعنی کہ اس تیسری ذات نے فصل اگا کر اس کو انہوں نے ان پہلی 2 ذاتوں کو کھانا مہیا کرنا ہے، کاشتکاری، کسانوں کا طبقہ۔ اور اس کے بعد جو چوتھا ہے وہ ہے شودر، جو پیروں سے پیدا ہوئے ہیں، جن کا کام ان تینوں ذاتوں کی خدمت کرنا، اور یہ پلیت لوگ سمجھے جاتے تھے کہ یہ گھٹیا لوگ ہیں، اور اسی لیے انہیں وادیوں سے باہر ان کے پیچھے جھاڑو باندھا جاتا تھا کہ جس راستے سے یہ گزرتے ہیں اس راستے پر اگر ان کے پاؤں چلتے ہیں تو پاؤں کے نشان بھی نہیں ہونے چاہیے، تاکہ پہلی 3 ذاتیں اگر وہاں سے گزرتی ہیں تو وہ پلیت نہ ہو جائے ان کے پیروں کے نشانوں سے بھی۔ یہ تینوں ذاتیں اس آخری ذات کو اپنی جو بھگوت گیتا ہے یا ان کی مقدس کتاب ہے اس کی آواز ویدوں کے ورد جو ہے وہ سننے نہیں دیتے۔ ناپاک لوگوں کے کانوں میں پاک کلام نہیں ہونا چاہیے، اگر غلطی سے وہ سن لیتے تو سیسا پگھلا کر ان کے کان میں ڈال کر ان کے کان ہی بند کر دیتا۔ آج بھی ہے، کوئی بدلا نہیں ہے۔ تو یہ ان مشنریوں نے کیا کیا کہ لکھا ہے کلام میں کہ کچلے ہوئوں کو آزادی دینا۔ سب سے پہلے انہوں نے انہیں تبلیغ کر کے انہیں مسیح کا کلام سنایا اور انہیں ان 2 پہلی ذاتوں کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا۔ ہم سب مسیحوں کا جنم انہی ذاتوں سے ہے، ابھی ہم پتہ نہیں کیا کچھ بن جائیں، تو ہمارے آباء و اجداد یہی لوگ ہیں جن کو ان 3 ذاتوں نے ہمیشہ رد کیا، اور ان مشنریوں نے ہمارے آباء و اجداد کو جب یہ تبلیغ کی اور پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے ہم نے ترقی کی، اور آج ہم جس مقام پر ہے ہمیں شرم آتی ہے کہ ہمارا تعلق ان لوگوں سے، ہندوؤں کی چوتھی ذات شودر سے ہے۔ اسی لیے تو ہم نے کئی لوگوں نے بلکہ زیادہ تر مسیحیوں نے ترقی نہیں کی، اور ہمارے لیے ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ اگر یہ کہیں پر ملازمت کریں گے تو ان کا کام بھی ان پرانی ذات والے لوگوں کی طرح یہی ہے کہ خدمت ہی کرنا ہے،
صفائی کا کام ہی کرنا ہے، برا کام نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس قسم کے ہمیں گھٹیا سمجھا جاتا ہے، اور ہم سے بات چیت کرنا، ہمارے گلاس میں پانی پینا اور ہمارے ہاتھ لگائی ہوئی چیز کو پلید سمجھنا، یہ وہی پرانا کنسپٹ ہے جو ہندوؤں کا شودروں کے بارے میں تھا۔ ادروائز دیکھا جائے تو آپ کو خداوند موقع دے، آپ یورپ میں جائیں تو آپ کو فخر ہوگا کہ آپ کتنی عظیم قوم ہے، اور ہم اسی لیے احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے لیے اگر کہہ جی فلاں میرے بڑے اچھے دوست ہیں غیر مسیح، دیکھو دوسرے نہ کھاندے پیندے نہیں، میرے تو یار ہیں، میرے آگے پیچھے چلتے، ہم ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا پینا اور ان کے ساتھ رہنا اپنے آپ کو فخر سمجھتے، اپنے آپ کو فخر سمجھتے۔ میرے بھی تقریباً 99% جو دوست ہیں وہ سارے مسلم، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کا فخر سمجھتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ ہے، کوئی کنڈی ہے، کوئی گوندل ہے، کوئی عوان ہے، کوئی چیمہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جب مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے لیے فخر ہونا چاہیے کہ یہ دنیا میں اس قوم کا نمائندہ ہے جو دنیا کی سب سے اعلیٰ قوم اور سب سے بڑی قوم، اور یہ تعصب دینا چاہیے کہ نہیں جی بڑی بات ہے جی وہ ہمارے گھر آ گئے۔ بڑی بات یہ ہے کہ ان کا ہمارے ساتھ، ہم انہیں موقع دیتے ہیں کہ ہم اس مسیح کے پیروکار ہیں جس نے پوری دنیا میں اپنے آپ کو منوایا۔ اور آج پھر میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگوں کی ہم اس ملک میں خدمت کر رہے ہیں ان میں سے 98% غیر مسیحی ہے۔ اگر پاگل خانوں میں مسیحیوں کی تعداد 0 ہے، نہیں ہے لوگ، معذور لوگوں کی تعداد جو ہے وہ بھی تقریباً 1% ہوگی۔ اس کی بھی وجہ ہے کہ کلام میں ہمیں منع کیا جاتا ہے کہ قریبی رشتوں میں شادیاں نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتی، مامے پھوپھی میں بھی ہو جاتی ہے، لوگ اجازت لیتے، کیتھولک چرچ میں تو اجازت ہوتی ہے، لیکن دوسرے چرچ جو ہے وہ اپنی مرضی سے کر لیتے۔ ہمیں بشپ صاحب لکھ کر دیتے ہیں کہ نہیں آپ شادی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، پھر ہم انہیں میڈیکل ٹیسٹ کرواتے ہیں، رپورٹس ہمیں دینی پڑتی ہے کیونکہ بچے ذمہ داری، کل کو اگر دونوں کی شادی ہو اور دونوں کے خون ایک جیسے ہو جائیں تو پھر بچے اب نارمل پیدا ہوتے، ہینڈی کیپ پیدا ہوتے، معذور پیدا ہوتے۔ اس وجہ سے ہم انہیں انکرج نہیں کرتے کہ زیادہ قریبی رشتوں میں شادیاں کریں۔ یہ مذہب بھی ساتھ ہے لیکن میڈیکل سائنس بھی ساتھ ہے، وہ بھی ہمیں منع کرتی کہ نہ کریں، اور مسیحی لوگ کم کرتے ہیں، زیادہ تر نہیں کرتے، اس لیے ان میں یہ تعداد کم ہے، اور اسی لیے ہم ان لوگوں کی خدمت میں دماغی طور پر معذور بھی غیر قومی ہیں، جو اپنے جسم سے معذور ہے وہ بھی غیر قومی ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی اولڈ ہاؤسز میں یعنی کہ بوڑھوں کے گھروں میں ہے سارے کے سارے غیر قومی ہیں، بہت سارے، یعنی کہ میں نے کہا کہ 98% جو ہے وہ غیر قومی ہے، اور یہ بھی خداوند کا جلال ہے کہ وہ لوگ ہمارے مرحوم منت، ہمارے لیے ہم انہیں مجبور کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئے، وہ ہمارے شکر گزار ہیں کہ ہم ان کی اس مصیبت میں ان کے ساتھ اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ فخر کی بات ہے کہ مسیح کے نام کو جلال ہے۔ آخری بات کہ جب سسٹر ڈاکٹر روتھ پاؤ جو ایک سسٹر ہے، ایک نن ہے، پاکستان سے کوڑ کا نام و نشان ختم کر دیتی ہے، اور وہ یہ سارے خیبر پختونخوا کے علاقے میں جتنے بھی نارتھرن ایریاز ہیں وہاں پر وہ خاتون بزرگ ہے، اس کے باوجود وہ ان کے قبیلوں میں جا کر وہاں سے ان کوڑیوں کو نکال کر لاتی۔ کراچی میں وہاں پر ہمارا لیپرسی سینٹر ہے، کوڑ کا بہت بڑا ہاسپٹل ہے، وہاں پر ان کا علاج ہوتا، اور جب وہ اس دنیا سے چلی گئی پہلے کوئی سسٹر ڈاکٹر روتھ پاؤ کو نہیں جانتا تھا، اور جب کہا کہ ڈاکٹر روتھ ڈاکٹر روتھ ڈاکٹر روتھ، اور جب وہاں پر ٹی وی پر بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے یہ خاتون کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کا تعلق جرمنی سے، پاکستان کیوں آئی؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک مسیحی ہے، اور مسیحی ہونے کے بعد یہ ایک راہبہ ہے۔ انہوں نے کہا جی راہبہ ہے تو راہبہ کا کیا کام ہے؟ اس
نے کہا کہ یہ لوگ اپنی زندگی کسی اور کے نام کر دیتے، ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار جائیداد سب کچھ چھوڑ دیتے، اور یہ پاکستان میں آئے ہیں اور ساری زندگی لوگوں کی خدمت کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کرتے ہیں، شادی نہیں کرتے کہ شادی ہمارے لیے رکاوٹ نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے جب یہ ساری باتیں غیر قوموں کے سما ہے یا دوسرے چینلز ہیں، سب نے باری باری اس کی ڈاکومنٹری چلائی، زندگی کو بتایا، تو وہ تو مر گئے لیکن نام مسیح کا روشن ہوا، جلال مسیح کے نام کو ملا کہ یہ جذبہ صرف یہی قوم کر سکتی ہے، اور یہ تو ایک خاتون کی ہم بات کر رہے ہیں، دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں ایسی کئی خواتین ہیں اور مرد ہیں جو خداوند کے نام پر اور یسوع مسیح کے نام پر جلا دینے کے لیے اپنی زندگی کی قربانیاں دیتے ہیں۔ تو ہم کیونکہ پنجابی آج کے خداوند یسوع مسیح ناصرت میں گیا تو گھر دا پیڑ ہولا ہوندا۔ سرگودا میں ہمارے ایک فادر ہے، فادر لیونارڈ سٹیگر، 85 سال عمر ہے۔ اسکولوں میں تقریباً 75% بچوں کی فیس وہ دیتے ہیں، ہمارے 12 اسکول ہے وہاں پہ۔ اس کے بعد بیواؤں کے لیے بہت سارا ان کا انتظام ہے، اپنے ذاتی ریسورسز سے لاتے ہیں، لیکن رحم دل اتنے ہیں کہ بس رو دو اس کے سامنے، 5 جیسے مرضی اس سے پیسے دے دو۔ تو جب وہ ہم کہتے ہیں کہ کئی دفعہ کسی کا حق کسی کو نہ پہنچ جائے، تو میں ان کے ساتھ تھا تو وہ 2 مہینے چھٹی کے لیے جاتے تھے۔ تو ایک خاتون میرے پاس آئی، اس نے کہا کہ فادر جی میرا خاوند نہیں ہے اور 3 بچے چھوٹے چھوٹے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ میں تو آج ادھر ہوں، میری ٹرانسفریں ہماری ہو جاتی ہیں، 3 سال تک ہم رہتے ہیں، اس کے بعد اگلے علاقے میں۔ تو میں نے کہا میں ابھی آپ کی مدد کروں گا تو 3 سال بعد آپ کی کون کرے گا؟ تو میں آپ کے لیے کوئی ایسا حل ڈھونڈتا ہوں تاکہ ساری عمر آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا میں آپ کو منگل والے دن بتاؤں گا۔ ہمارے تقریباً 12 بابو سے بان ہے ادھر، 8,000 خاندان یعنی کہ 60,000 کے قریب، 52 علاقے ہیں، اور ہم منگل والے دن اکٹھے بیٹھتے تھے، میٹنگ ہوتی تھی۔ اس دوران ہمارے ایک علاقے میں ہے ایک آدمی تھا، اس کی شادی نہیں تھی اور عمر زیادہ ہو، تو وہ میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا کہ آپ آئے تو آپ یہ دیکھیں کہ خداوند پتہ نہیں آپ کو اولاد دے گا یا نہیں دے گا۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس خاتون کا خاوند مر گیا ہے تو آگے پیچھے بھی نہیں، نہ سسرال کی طرف سے ہے نہ بیکے کی طرف سے، تو ہم ان کی شادی کر دیتے ہیں۔ جب میں نے شادی کیا تو وہ خاتون اٹھ کے بھاگ گئی، جی میرا تو بندہ باہر کھلوتا جب موٹر سائیکل ہے، باہر گیٹ پر موٹر سائیکل پر اسے ڈراپ کرتا ہے، وہ فادر کے پاس آ کر جھوٹ بولتی ہے میں بیوہ ہوں، میری مدد کرے، کیونکہ فادر وہاں پر گھر بنا کر سولر سسٹم لگا کر گھر میں ساری چیزیں، پنکھے، ٹیلی ویژن، ہر چیز سولر سسٹم والی دیتا ہے۔ اس نے کہا ایک دفعہ بنوا لے تو بعد میں کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم پھر جیل جایا کریں گے ان کے پاس، ٹھیک ہے ہمارا کام ہو گیا، لیکن جھوٹ بولا۔ اب میں پنجابی ہوں، میں ساری اس قسم کی باتیں سوچتا ہوں تو میں اس کے لیے سب سے برا فادر، کیونکہ میں نے اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر دی، میں نے اس کا ہوتا ہوتا کام جو ہے وہ ختم کرا دیا۔ اس لیے کہا کہ گھر دا پیر ہولا، ان کا جی وہ گورے دیندے نے کالے فادر آ کے نہیں دیتے کچھ بھی، یہی بات ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ آپ اس قسم کی باتیں، پھر ہم انویسٹیگیشن کرتے ہیں، آپ کے خاندانوں سے ہم کوئی باہر سے انگریز نہیں ہے، جس طرح آپ کے خاندان ہے اسی طرح کے ہمارے خاندان بھی ہے، کوئی زیادہ لینڈ لارڈ نہیں ہے، انہی خاندانوں سے ہم یہاں پر آئے ہیں اور فادر بنے اور کلیسیا کی خدمت کرتے ہیں۔ جس طرح آپ کو پتا ہے کون کیا کر سکتا ہے، اس طرح مجھے بھی پتا ہے کون کیا کر سکتا ہے۔ تو جب مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں کئی قسم کی کہہ سکتے ہیں انویسٹیگیشن کر کے، اگر کوئی حقیقتاً ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کے لیے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے، اور کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے تن دھن کی بازی بھی ہم لگا دیں گے، لیکن وہ جینون اور حقیقی کیس ہونا چاہیے، کیونکہ عام طور پر یہی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ نہ کوئی بہت پیسہ ہے جی میں بھی ہے لے لو۔ تو یہ وجہ ہے کہ خدمت ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن جو بغیر پوچھے گچھے کسی کی خدمت کرے، مدد کرے،
وہ اچھا ہے اور جو واقعی میں کسی کی مدد کرے وہ اچھا نہیں. تو ہم اس لحاظ سے سوچتے ہیں کہ ساری عمر تک کوئی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا. وہ فادر اپنے گھر جاتا ہے تو وہ ہمیشہ بتاتا ہے اس کی بھابیاں ہیں، اس کی بہنیں ہیں، 85 سال کا ہے، اس کے بعد اس کے بھتیجے بھانجے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس ملک کا 2 لاکھ روپیہ اور یورو جو ہے اس کے ساتھ کرے تو 18,000 روپیہ بنتا ہے. تو وہ آتے آتے کہتے ہیں جی کچھ پیسے دے کر لے جانا، غریباں کی مدد کر دینا. ان کا 1000 ہمارے ادھر لاکھوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور اگر میں جاتا ہوں، میرے گھر والے بھی دیتے ہیں کبھی، یہ لو جی فلانے میں کر دے، تو 1000 انہوں نے کہا یہ مدد کر دے 1000 روپے. وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ یہ لے. میں نے کبھی بھی شکر گزاری لوگ کرتے ہیں، میرے خاندان والے شکر گزاری کر، میں نے کہا خبردار شکر گزاری کریں، دیکھ پکائیں گے آپ، لوگوں کو بلائیں گے، رشتہ دار بلائیں گے، کتنا خرچہ آئے گا، جتنا خرچہ اس کھانے پہ آئے گا وہ مجھے دے دیں، کیونکہ عبادت تو میں نے کرنی ہے اور شکر گزاری خدا کی حضور پیش آنی ہے. تو یہ یتیموں اور ضرورت مندوں کے منہ میں جانا چاہیے. تو جو کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں، رشتہ داری کیوں نہ ہو، کیا وہ یتیم ہے، کیا وہ ضرورت مند ہے، کیا وہ بھوکے ہیں، کیا وہ غریب ہے کہ آپ یہ شکر گزاری کا کھانا انہیں کھلا رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ وہ بیچارے غصہ کر جاتے ہیں، فادر نے ساڈے کا من، ہم کہتے ہی نہیں. ہمیں بلاتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، جو کہتے ہیں لوگ ہم ویسے ہی کر لیتے ہیں. لیکن جو حقیقت روحانیت یہ ہے کہ آپ وہ پیسہ جو آپ ادھر ادھر لگاتے ہیں صرف یہ دکھانے کے لیے کہ واہ جی واہ ہم نے کتنی شکر گزاری کرائی ہے، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر سکتا. تو خداوند ہمیں یہی سکھاتا ہے، مسکینوں کو خوشخبری دے، کچلے ہوں کو آزادی دے، اور مسکینوں کے لیے ضرورت مندوں کی آپ ضرورت کو پورا کرے. اور جس دن مسیحوں کو یہ بات سمجھ آ گئی، ہم مسیح کی تعلیم اور اس کی باتوں کو بھی سمجھ جائیں گے. خداوند آپ کو برکت دے اور مسیح کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسیح ہمارے خداوند.